الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فيتق الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة رواه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہم سب زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آپس میں رشتوں ناتوں میں جوڑ رکھا ہے، رشتوں ناتوں میں جوڑ رکھا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا، بہن بہن کا، بھائی بہن کا، بہن بھائی کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، خالہ اور بھانجے کا اور پھوپھی اور بھتیجے بھتیجی کا رشتہ ہے۔ تو اس طرح کے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑ دیا ہے، تاکہ ہم آپس میں مل جل کر محبت اور پیار کے ساتھ رہیں اور سب ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں، سب ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا، تعاون کا ذریعہ بنیں۔ یہ مقصد ہے۔ انہی رشتوں میں ایک رشتہ ہے اخوت و بھائی چارگی کا۔ دو آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں، دو عورتیں آپس میں بہن بہن ہیں، ایک عورت ایک مرد آپس میں بھائی بہن ہیں، آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رشتہ اخوت و بھائی چارگی۔ اور اس رشتے کی تین بنیادیں ہیں، رشتے اخوت و بھائی چارگی کی تین بنیادیں، تین اسباب ہیں۔ تین اسباب کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ پہلی بنیاد، پہلا سبب دین ہے، ایمان۔ دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کہ تمام کے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی، بھائی بہن، بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے کلمہ گو، سارے کے سارے ایمان والے، سارے کے سارے مسلمان، مرد ہوں یا عورتیں، عربی ہوں یا عجمی، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کسی بھی خاندان اور برادری سے جڑے ہوئے ہوں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
سارے کے سارے ایمان والے اور ساری کی ساری ایمان والیاں آپس میں دینی دوست ہیں، دینی رفیق ہیں، دینی بھائی بہن ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے عجم اور عرب کی تفریق کی، نہ ملک کی تفریق کی، نہ خاندان اور برادری کی تفریق کی، نہ زبان اور لسانیت کی تفریق کی، کہا سب بھائی بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی بہن، اور یہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں دینی اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی بن کر، بھائی بہن بن کر جیو، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو، ایک دوسرے کے ہمدرد، غمخوار اور غمگسار بن کر کے رہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ ایک تو یہ رشتہ ہے اخوت و بھائی چارگی کا، جس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اخوت و بھائی چارگی کا ایک دوسرا رشتہ بھی ہے جس کی بنیاد نسب ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ نسب ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس اخوت و بھائی چارگی کی بنیاد اور سبب کیا ہے؟ نسب، جس کو کہا جاتا ہے ہم سگے بھائی بہن ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ ایک ہیں، سگے بھائی بہن۔ اسی طریقے سے ایک ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہن۔ ماں شریک بھائی بہن کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک خاتون کے الگ الگ وقت میں دو شوہر رہیں، مثلا کہیں شادی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس خاتون نے کہیں اور شادی کی، پہلے شوہر سے بھی بچے ہیں، دوسرے شوہر سے بھی بچے ہیں، اب یہ جو بچے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ماں شریک بھائی بھائی ہیں، کہ دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ، دونوں کی ماں ایک ہے، یہ بھی آپس میں بھائی بھائی۔ جیسے سگے بھائی بہن کا آپس میں ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ماں شریک بھائی بہنوں کے بھی آپس میں اسی طرح کے حقوق ہیں، برابر برابر۔ اسی طرح سے باپ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں۔ باپ شریک بھائی بہن کیسے ہوتے؟ جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں اور ہر ایک سے بچے ہیں، ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں اور ہر ایک سے بچے ہیں، تو یہ سارے بچے اس کے جو ہیں آپس میں باپ شریک بھائی بہن ہیں، مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے نا، تو سب باپ شریک بھائی بہن ہیں، اور ان کے بھی آپس میں حقوق اسی طرح ہے جیسے سگے بھائی بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ اخوت و بھائی چارگی کی دوسری بنیاد ہے، دوسرا سبب ہے کیا؟ نسب۔ اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک تیسری بنیاد ہے، تیسرا سبب ہے، اور وہ ہے رضاعت۔ رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے دودھ پلانا۔ کسی خاتون نے کسی بچے کو یا کسی بچی کو دودھ پلا دیا، اب وہ خاتون اس بچے یا اس بچی کی ماں ہو گئی، رضاعی ماں، اس کا شوہر ان کا رضاعی باپ ہو گیا، اور اس کے جو اور بچے ہیں وہ اور یہ بچہ یہ بچی آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ یا اسی طریقے سے ایک خاتون ہے، اس نے دو الگ الگ بچیوں کو دودھ پلایا، اب یہ ان دونوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس رشتے، اس بنیاد پر یہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے، اور رضاعی بھائی بہن کے بھی آپس میں اسی طرح کے حقوق ہیں۔ جیسے سگے بھائی بہن ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایسے ہی وہ اخوت و بھائی چارگی جو رضاعت اور دودھ پلانے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، وہ بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو یہ کل کتنی بنیادیں ہو گئی، کتنے اسباب ہو گئے اخوت و بھائی چارگی کے؟ 3 ہو گئے۔
اس کے علاوہ اخوت و بھائی چارگی جو اور بیان کی جاتی ہے وہ ہماری گڑھی ہوئی ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ ہمارا عرفاتی بھائی ہے، مثلا 1 سال حج کرنے گئے ہیں اور ایک ساتھ عرفات میں رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے عرفاتی بھائی ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ ہماری گڑھی ہوئی اخوت ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارا تبلیغی بھائی ہے، یہ ہمارا تبلیغی بھائی ہے، یہ ہماری گڑھی ہوئی اخوت ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہمارا تنظیمی بھائی ہے، یعنی ہم جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی اسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری گڑھی ہوئی اخوت ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے، یہ ہماری منہ بولی بہن ہے، بہن بول دیا یعنی بہن ہو گئی، بھائی بول دیا یعنی بھائی ہو گیا۔ آج کل اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ یہ ہماری گڑھی ہوئی اخوت ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منہ سے کسی کو بھائی کہہ دینے سے بھائی نہیں ہو جائے گا، منہ سے کسی کو بہن بول دینے سے بہن نہیں ہو جائے گی۔ اخوت و بھائی چارگی کی یہ 3 اسباب ہیں اور 3 بنیادیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا اس اخوت و بھائی چارگی کی گفتگو کروں گا جس کی بنیاد نسب ہے۔ نسب کی وجہ سے جو اخوت و بھائی چارگی ہوتی ہے، نسب کی وجہ سے جو اخوت و بھائی چارگی ہے، یہ انتہائی حساس، بہت ہی مبارک اور انتہائی نازک رشتہ ہے۔ بھائی کو بھی اپنی بہن سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، بہن کو بھی اپنے بھائی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ دونوں کا زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا غمخوار، غمگسار اور ہمدرد بن کر جینا چاہیے۔ دونوں کو زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے، ایک دوسرے کے درد دکھ کو بوجھنا چاہیے۔ اور اگر مالی تعاون کی ضرورت ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کا مالی تعاون بھی کرنا چاہیے۔ یہ اس رشتے کی روح ہے، یہ اس رشتے کی جان ہے، یہ اس رشتے کا مغز ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی کو بہن سے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے، اور بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یہاں ساتھی بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں تو خالی نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ انتہائی نازک وقت تھا۔ فرعون کی طرف سے آرڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور فرعون کے کارندے بنی اسرائیل کی آبادیوں میں گھومتے رہتے تھے اور اس ٹوہ میں رہتے تھے، پتہ لگاتے رہتے تھے کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ 70,000 سے زائد بچے قتل کیے گئے تھے، پیدا ہوئے اور پھر ان کے خون سے ہولی کھیل دی گئی۔ اس وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، آج بنی اسرائیل وہی سب کچھ امت محمد کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ غزہ میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، فرعونیوں کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ اس سے برا انجام ان کا ہوگا اور ہمارے ہاتھوں ہوگا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانے لگایا تھا نا، یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں ان کو ٹھکانے لگوائیں گے۔ حدیث باقاعدہ مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری امت مسلمہ اور یہ یہود آمنے سامنے نہ ہو، اور امت مسلمہ کے ہاتھوں ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ یہ چن چن کر
ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو قتل کریں گے، اور یہ چھپنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ درخت کی اوڑ میں چھپیں گے تو درخت آواز دے گا، یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اس کو مارو۔ پتھر کی اوڑ میں چھپیں گے، کسی غار میں جا کے چھپیں گے، کہیں کھوہ میں جا کے چھپیں گے، وہاں سے آواز آئے گی، اور وہ دن انشاءاللہ آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بہت نازک وقت تھا، بہت نازک گھڑی تھی۔ فرعون کے کارندے ڈھونڈتے پھرتے تھے کس کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون اور فرعون کے کارندوں کے ڈر سے انہوں نے ایک صندوق حاصل کی، تابوت جس کو آپ کہہ لیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح بند کر دیا کہ اس میں پانی نہ جائے، اور اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو بچے کو مار دیں گے، میری آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ تدبیر کی، اور توکل علی اللہ ان کو، اور یہ تدبیر انہوں نے خود نہیں کی تھی، یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالی تھی۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بچہ پیدا ہو تو اس کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دو، اور اندیشہ مت کرو، اور اس کے تم سے دور ہو جانے کی وجہ سے غمگین بھی مت ہو، رنجیدہ بھی مت ہو، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، اور صرف تمہارے پاس واپس نہیں لائیں گے بلکہ اس کو نبی اور رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اور اس طریقے سے ڈالی کہ ان کا دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ بہرحال ماں نے دریا کے حوالے کر دیا، بہن تھی تڑپ گئی، بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ گئی، اس سے رہا نہیں گیا، وہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے، اور اس صندوق پر، اس تابوت پر نظر رکھے ہوئے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ہاتھ لگتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے اس کا۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہی، وہ تابوت دریا پر تیر رہا ہے، اور وہ دریا کنارے کنارے جا رہی، اس پر نظر رکھے ہوئے۔ چنانچہ فرعون کا جو محل تھا وہ لبے دریا تھا، اور ندی کی موجیں اس کے محل کی دیواروں سے آ کر ٹکرایا کرتی تھی، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ اس کا لطف لیتا تھا، اور اس کو اپنے اس عیش پر ناز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا، علیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہر میرے قدموں کے نیچے سے بہہ رہی ہے، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت ادھر سے گزرا تو یہ فرعون اور اس کی بیوی دونوں دریا کی موجوں کا نظارہ کر رہے تھے، لطف لے رہے تھے۔ آسیہ کی نظر پڑی صندوق پر، انہوں نے فرعون سے کہا، وہ دیکھیے صندوق کیسا جا رہا ہے۔ چنانچہ فوراً فرعون نے آرڈر دیا، اور وہ صندوق پکڑا گیا، اور لا کے جب کھولا تو نوزائیدہ بچہ، مستقبل کا نبی کیسا ہوگا؟ نبی اپنے زمانے میں دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ دیکھتے وہ آسیہ کے دل میں آ گئے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آسیہ کے دل میں آ گئے۔ فرعون کا سر گھوم گیا، اس نے کہا، ہو نہ ہو یہ وہی ہے جس کے ہاتھوں میری سلطنت خاک میں ملے گی۔ اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، آسیہ نے سمجھایا، یہ تو بھی دودھ پیتا بچہ ہے، دن دو دن کا ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، یہ ہماری تسلی کا سامان ہوگا، ہم اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے،
جب ہم یہ ہماری گود میں پرورش پائے گا، پڑھے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، ہم اپنی حسب منشا اس کی تربیت کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نافع ہوگا، نہ کہ مضر اور نقصان دہ ہوگا۔ عورت پٹی پڑھائے اور مرد پٹی نہ پڑھ لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون آسیہ کی باتوں میں آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کب کے دریا میں ٹہل رہے تھے، بھوک لگی تو رو رہے۔ اب دودھ پلانے والیاں بلائی جا رہی، اور جب دیکھا کہ فرعون کے گھر میں اور گھر کے باہر ایک بھیڑ لگ گئی ہے کہ ایک عجوبہ مل گیا ہے دریا سے، تو پھر موقع دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی گھر میں چلی گئی۔ چنانچہ دایا آ رہی ہے اور وہ اپنی چھاتی سے لگا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام توجہ بھی نہیں دے رہے، دودھ پینا تو دور کی بات، ایک آئی، دو آئی، تین آئی، ظاہر رب اعلیٰ کا آرڈر تھا، وہی کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ کتنی دایاں آئی ہوں گی اس کی ایک آواز پر، لیکن کسی کی چھاتی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا۔ اب گھر میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی کہ آسیہ کے دل میں یہ بچہ گھر کر چکا ہے اور رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور اس کی غذا کا بندوبست اور سامان نہیں ہو رہا۔ تو ہمت کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اگر اجازت ہو تو میں ایک دایا لے آؤں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خیر خواہ اور بھلے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ کہا جاؤ لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ چنانچہ وہ دوڑی گئیں اور اپنی ماں سے کہا کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور بھائی جو ہے وہ کسی خاتون کے چھاتی پر منہ نہیں لگا رہا ہے، اور پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور فرعون کے گھر والے بھی بالکل پریشان ہیں، چلیے موقع اچھا ہے۔ چنانچہ وہ نہا دھو کر کے، پہن اوڑھ کر کے، صاف ستھری ہو کر کے آئی، اور جیسے بچے کو گود میں لیا تو بچہ اس طرح مطمئن، پرسکون اور خوش ہو گیا جیسے بے چین اور بے تاب مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ پانی سے باہر مچھلی ہو کتنا تڑپتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، اور پھر پانی میں ڈال دیے تو کس طرح سے اٹکھیلیاں لینے لگتی ہے، پرسکون اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ ماں کی گود پاتے ہی موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے جیسے اپنے سینے سے لگایا دودھ پینے لگے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا بنانا چاہتے ہیں نا تو مخالفین اور دشمنوں کی مت ماری جاتی ہے۔ کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ اسی کا بچہ تو نہیں ہے، کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ اسی کا بچہ تو نہیں ہے جو اس کا دودھ پی رہا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں رہ کر کے انہوں نے کئی دن تک دودھ پلایا۔ اب دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور اس دودھ پلانے پر ان کو وظیفہ بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، کپڑے بھی مل رہے ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال کب تک وہ وہاں بیٹھ کر کے اس بچے کی خدمت کرتی ہیں، اپنا گھر بھی دیکھنا تھا، تو انہوں نے اجازت چاہی اور دستور کے مطابق وہ بچے کو لے کے اپنے گھر آ گئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پلوانا ہوا تو کس نے دودھ پلایا تھا؟ حلیمہ نے پلایا تھا۔ تو وہاں رہ کے پلاتی تھی یا لے کے اپنے گھر آ گئی تھی؟ اپنے گھر لے کے آ گئی تھی۔ 2 سال دودھ پلایا، جب مدت رضاعت پوری ہو گئی، لے جا کے دینا ہوا، تو پھر بہانہ کر کے مزید 2 سال رکھ لیا اپنے پاس۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جا کر کے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے ہوئے اور بچہ ان کی گود میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اس بہن کی اتنی بڑی قربانی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، پھر اپنی جان اس نے داؤ پر لگائی۔ اگر پتہ چل جاتا کہ اس کا بھائی ہے تو نہ بھائی بچتا نہ بہن بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے
نبوت عطا فرمانے کے بعد جب گفتگو کی ہے اور اپنے احسانات جتلائے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی اس بہن کا کارنامہ بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، وہ وقت یاد کرو جب تمہاری بہن تمہارے تابوت کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی اور موقع مناسب دیکھ کر کے اس نے کہا کیا میں ایک دایا نہ لیا، اس طرح میں نے تم کو تمہاری ماں کے پاس واپس کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک بھائی کے ساتھ بہن کی کیا محبت ہوتی ہے، ایک بھائی کے ساتھ بہن کا کیا پیار ہوتا ہے، کیا لگاؤ ہوتا ہے، کیا تڑپ ہوتی ہے، اور یہی اصل اخوت ہے، یہی اصل اخوت۔ یہ تو میں نے واقعہ سنایا کس کا؟ بہن کا بھائی کے ساتھ۔ ایک دوسرا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ کتنی؟ 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ اکیلے ہیں اور باپ کی شہادت کی وجہ سے ان کی کفالت میں کتنی بہنیں آ گئی؟ 9 آ گئی۔ ان بہنوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جوڑنے والا نہیں، کوئی سر میں تیل لگانے والا، کنگھی کرنے والا نہیں، کوئی روٹی پکا کر کھلانے والا نہیں، اور سب کسی کی شادی وادی نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری حضرت جابر کے سر پر آ گئی۔ انہوں نے شادی کر لیا۔ ہمارے ہاں آج کل نکاح ہوتا ہے تو حضرت شیخ انگلینڈ سے آتے ہیں وہ نکاح پڑھانے کے لیے۔ کیا؟ انگلینڈ سے حضرت تشریف لا رہے ہیں کس کے لیے؟ نکاح پڑھانے کے لیے۔ ملک کے فلاں کونے پر ہمارے حضرت رہتے تو وہی نکاح پڑھائیں گے صاحب۔ مدینے میں حضرت جابر رہتے ہیں اور انہوں نے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں کی، اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں کی، بتایا بھی نہیں۔ نکاح ہوتا ہے تو آدمی کتنی سادگی سے کیوں نہ کرے لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پر کچھ اس طرح کے آثار محسوس کیے جو نئے جوڑے کے اوپر ہوتے ہیں، نئے شادی شدہ جوڑے کے اوپر آثار ہوتے ہیں، وہ محسوس کیے۔ تو آپ نے پوچھا حل تزوجت، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے کیا؟ کہہ رہے کہ نعم یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ شادی بیاہ اتنی آسانی سے اور اتنی سادگی سے کرو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے یہ جملہ کم از کم 10 مرتبہ سنا ہے۔ کیا؟ کہ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا، جب نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آسانی کے ساتھ کوئی حلال چیز مل رہی ہے تو آدمی حرام میں کاہے منہ مارے گا، لیکن اگر حلال ملنا دشوار ہو جائے تو پھر آدمی حرام میں منہ مارتا ہے۔ بہرحال حضرت جابر نے کہا جی میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے پوچھا بکرن ام سیبن، کنواری سے کیا یا دعاہی سے کیا؟ کنواری کسے کہتے ہیں؟ جس کا بھی نکاح نہ ہوا۔ دعاہی کہتے ہیں جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی۔ تو کہنے لگے لا بل سیبن، میں نے بڑی عمر کی خاتون سے کیا ہے جو دعاہی ہے، تجربے کار ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جاریتن تلاعبها وتلاعبک، کنواری سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ کنواری سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ ایک کھلاڑی ہے ایک اناڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟
اناڑی تو فوراً گر جائے گا۔ لیکن اگر دونوں کھلاڑی ہیں تو مقابلہ، دونوں اناڑی ہیں تو بھی مقابلہ۔ لیکن اگر ایک اناڑی ہے ایک کھلاڑی ہے، ایک برسوں کا پہلوان ہے، بہت ساری کشتیاں لڑ چکا ہے، اور ایک آج پہلی مرتبہ اکھاڑے میں آ رہا ہے، اس کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ یا وہ لطف ہوگا جو ہونا چاہیے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری سے کیے ہوتے، تم بھی کنوارے تھے تو کنوارے آپس میں کھیلتے مستی کرتے۔ اب تم نے دعاہی سے کیا ہے، تم نہ تجربے کار ہو، وہ تجربے کار ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ان لی اخواتین، میرے پاس 9 بہنیں، میرے پاس 9 بہنیں، سب کنواری ہیں۔ اگر میں کنواری سے کرتا تو یہ 10 ہو جاتی، اگر میں کنواری سے کرتا تو یہ 10 ہو جاتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ دعاہی سے کروں، بڑی عمر کی خاتون سے کروں، جو آئے ان کو سنبھالے، جو آئے ان کو سنبھالے، ان کو پکائے کھلائے، ان کی پرورش اور تربیت کرے، ان کو سکھائے پڑھائے، اور خواتین کے جو مسائل وہ ان کو بتائے۔ تو ظاہر ہے وہ بڑی عمر کی ہوگی، تجربے کار ہوگی، دنیا امور خانہ داری سے واقف ہوگی، تبھی تو وہ کرے گی نا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی کی۔ اب ظاہر ہے ان کی پرورش کر رہے ہیں، اس پر خرچ بھی کر رہے ہیں، ان کو محبت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ اور ایک مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کم از کم عمر میں اس سے کم ہو، کنواری ہو، یہ خواہش ہوتی ہے۔ آج کل تو 70 سال کا بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ 16 سال کی ہو، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ 70 سال کا بوڑھا بھی چاہتا ہے کہ 16 سال کی ہو۔ اب اگر ایک آدمی 18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے، اور وہ 30 سال 35 سال 40 سال کی لا رہا ہے، تو اپنے جذبات کو کچل رہا ہے نہیں کچل رہا ہے؟ اپنی پسند اور خواہش کا خون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی تھی، کس کے لیے؟ اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ تو ایک واقعہ میں نے سنایا کس کا؟ بہن کی بھائی سے محبت۔ دوسرا واقعہ میں نے سنایا بھائی کی بہنوں سے محبت۔ ایک اور سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، جو اس کے ہاتھ لگ گیا پھر اس کی جان نہیں بچی، جو اس کی نظر میں آ گیا، اس کے ہاتھ لگ گیا، پھر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کسی موقع پر اس نے ایک گھر کے 3 مردوں کو گرفتار کر لیا، اور اس گھر میں ایک خاتون تھی۔ اس خاتون کی نسبت سے ایک اس کا شوہر تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اور ایک اس کا بھائی تھا۔ خاتون فریاد لے کر حجاج کے پاس آئی اور کہا آپ نے میرے 3 سہارے تھے، تینوں سہارے لے لیے، میں زندگی کس کے سہارے گزاروں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ تو حجاج نے اس سے کہا ان تینوں میں سے کسی ایک کو تمہارے لیے میں معاف کر سکتا ہوں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو میں تمہارے لیے معاف کر سکتا ہوں، تم انتخاب کر لو۔ عورت کو کتنے بڑے امتحان میں آ گئی، امتحان ہی تو ہے نا، شوہر ہے، اگر شوہر کا انتخاب کرتی ہے تو بیٹا ہے، بھائی ہے، اور تینوں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک رشتہ ہے، اور اس نے اس خاتون کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ خاتون نے کہا الزوج موجود، شوہر تو مجھے مل جائے گا، اگر میرا شوہر شہید کر دیا گیا تو میں دوسری شادی کر لوں گی، شوہر مجھے مل جائے گا۔ الولد مولود، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، ابھی میری عمر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دوسرا بیٹا عطا فرما دے۔ لیکن بھائی کہاں ملے گا؟ میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا اختار الاخ،
مجھے میرا بھائی دے دو، مجھے میرا بھائی دے دو۔ یہ دیکھیں بہن کی محبت بھائی کے ساتھ، بہن کی محبت بھائی کے ساتھ ہیں کہ ایسی نازک گھڑی میں اس نے کس حکمت سے کام لیا، اور اپنے شوہر پر، شوہر سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹے پر، بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی کو کیا کیا؟ ترجیح دیا۔ اس کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ میرا شوہر بھی مجھے مل جائے گا، میرا بیٹا بھی مجھے مل جائے گا، یہ تھوڑی معلوم تھا۔ شوہر نے جب اس کا یہ انتخاب دیکھا تو اس نے کہا عفوت عن الثلاثة لحسن انتخابک، تمہارے حسن انتخاب کی وجہ سے میں تینوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، لے جاؤ تینوں کو۔ تو بہنیں کبھی کبھی ایسی ایسی قربانیاں دے دیتی ہیں اپنی بھائیوں کے لیے کہ وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بھائی کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے صخر، ان کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ لکھا ہے نا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس کو پڑھ کر سن کر، کہ ایک بہن کی اپنے بھائی سے اتنی گہری محبت، اتنا گہرا لگاؤ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی بہنوں کا رشتہ انتہائی حساس، نازک اور بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایک باپ کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پائی انہوں نے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ کھیلے کودے ہیں، اور ایک ساتھ کھایا ہے پیا ہے، دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال کا وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔ اب بتائیں، اس کو سوچیں اور پھر یہ سوچیں کہ دونوں کے درمیان کتنا بھی گہرا رشتہ ہو وہ کم ہو، دونوں ایک دوسرے کے کتنے بھی غمخوار و غمگسار ہو وہ کم ہے۔ یہ اتنا عجیب رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے۔ اور بہن کے عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، لِأَنَّ الذَّكَرَ أَقْوَى مِنَ الْأُنثَىٰ، لہذا بھائیوں کو اپنے بہنوں کے ساتھ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ وہ ایک قوت محسوس کرے، ضعیف ہو کر کے بھی اپنے اندر ایک قوت محسوس کرے۔ بھائی اپنی بہنوں سے جڑ کر، اور بھائی اپنی بہنوں کو اپنے سے جوڑ کر رکھے، یہ نہ دیکھے کہ یہ تو شادی شدہ ہے، یہ تو بچوں والی ہے، یہ تو نانی بن گئی ہے، یہ تو دادی بن گئی ہے، نہیں۔ عربی زبان کا مقولہ ہے الأخت الكبیرۃ ہی الأم الثانیہ، جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے رتبے کی ہوتی ہے، جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے رتبے کی ہوتی ہے، جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کے رتبے کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت نازک رشتہ ہے، اس کے لیے اور بھی واقعات میرے ذہن میں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اسی میں اتنی دیر ہو گئی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی دیے ہیں، بہنیں دی ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ سے پہلے تک تو ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، جیسے تیسے رہ لیتے ہیں میل محبت کے ساتھ جڑ کر کے، لیکن جہاں شادی بیاہ ہوئی، اپنے اپنے گھر کے لوگ ہوئے، تو دھیرے دھیرے دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ دوریاں کبھی کبھی عداوت و دشمنی میں بدل جاتی ہیں، وہ دوریاں کبھی کبھی عداوت و دشمنی میں بدل جاتی ہیں، بات چیت بند، ملنا جلنا بند، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، لینا دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اتنا عظیم رشتہ، اتنا نازک رشتہ، ہم نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اس کو اس طرح سے آگ لگا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ باقی رہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو ہم یہ کریں
کہ باپ کی میراث میں اس کا جو حق ہے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیں۔ ہمارے بر صغیر میں یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ باپ مر جاتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے بھائی اژدہا بن کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سب پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا۔ تم کو کیسے معلوم بہن نے معاف کر؟ تم مرد ہو کر کے ہٹے کٹے جوان ہو کر کے جب چاہو جتنا چاہو کما سکتے ہو، اور پھر تم نے سب پر قبضہ کر لیا۔ وہ تو کمزور ہے بیچاری، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کا حق وہ کیسے معاف کر دے گی؟ تم نہیں معاف کر پا رہے۔ ہاں، کب کا سمجھا جائے گا کہ بہن نے معاف کر دیا؟ اس کا حق اس کو دے دو، یہ تمہارا حق ہے۔ ابا جو چھوڑ کے گئے تھے یہ تمہارا حق ہے، فلاں زمین یہ تمہارا حق ہے، اس کے نام کرو۔ اب اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا، پھر وہ کہتی ہے بھائی صاحب آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اب کہا جائے گا بہن نے معاف کر دیا۔ اور جب تک آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا اور اس کو اختیار نہیں دیا، اس کے اختیار میں اس کا حق نہیں دیا، اس سے پہلے اگر وہ کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، یہ معافی معتبر نہیں۔ اور آپ نہیں دیں گے، یہ تو شریعت دے چکی۔ باپ کے مرتے ہی شریعت کہہ دیتی ہے اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں اس کا اتنا، 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 وہ شریعت نے حصہ مقرر کر دیا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو الگ کر کے دے دینا۔ اب ظاہر ہے یہ کام جس کے کنٹرول میں وہ ساری چیزیں ہوں گی، جو گھر کا بڑا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہی تو یہ سب کرے گا نا۔ تو اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اور اس رشتے کو ثمر آور بنانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بہنوں کا جو حق بنتا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ ان کو دے دیا جائے۔ اس میں بہت کوتاہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ بھائی کو اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی بہنوں کی کبھی شکایت کرنی چاہیے۔ اس سے بچوں کا دل خراب ہوگا نا، تو رشتے میں دوری ہوگی۔ اور نہ بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہنوں کے تعلق سے اپنے بچوں سے کوئی شکایت سننی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بہنوں کا رشتہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور ہم اس رشتے اخوت سے مستفید ہوتے رہیں، بھائی بہن کی محبت عجیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری چھوٹی بہن ہے، وہ دادی بن چکی، نانی بن چکی۔ ابھی جب جاتا ہوں نا تو میری گود میں آ کے سو جاتی ہے۔ وہ دادی ہے، نانی ہے، وہ ابھی بھی جب میں گھر جاتا ہوں تو آ کے میرے سینے پر سر رکھ کر کے سو جاتی ہے اور گھنٹوں سوئی رہتی ہے، اور میں ایسے ہی سلائے رہتا ہوں۔ ان کو اس کی ضرورت ہے۔ بوڑھی ہو گئی تو وہ جذبہ نہیں ختم ہو گیا، بوڑھی ہو گئی تو وہ جذبہ نہیں ختم ہو گیا، وہ جذبہ ابھی ویسے ہی ہے۔ اس طرح سے بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس طریقے سے رہیں گے تو آپ کے چھوٹے بھائی بہن وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، ان کے اندر بھی تو وہی خون ہے جو آپ کے اندر ہے، تو وہ بھی تو جوش مارے گا نا۔ ایک تو یہ کہ بھائی بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ دوسرے، اپنے بچوں کے سامنے بھائی بہنوں کی شکایت نہ کی جائے اور اپنے بچوں سے بھائی بہنوں کی شکایت نہ سنی جائے۔ اگر بچہ کوئی شکایت کرے کہ امی ماموں نے یہ کہا، اگر بچہ کوئی شکایت کرے کہ ابو پھوپھی نے یہ کہا، بچہ شکایت کرے کہ ابو چچا نے یہ کہا، بچہ شکایت کرے کہ ابو بڑے تایا نے یہ کہا، تو اس کی حوصلہ افزائی مت کیجیے، ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دیجیے اور اس طرح کا رویہ اختیار کیجیے کہ آئندہ وہ اس کی جرات نہ کر سکے کہ شکایت کرے، آپ کے بھائی کی آپ سے شکایت کرے، آپ کی بہن کی آپ سے شکایت کرے۔ نہیں، دو چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہو گئی کہ بھائی بہن آپس میں وقتاً فوقتاً ہدیے تحفے لے، جو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت سے کچھ نہ کچھ دے۔
اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادوا تحابوا، تہادوا تحابوا۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں نا، میرا یہ بیان میری بہنیں بھی سنیں گی۔ جو میں نے ابھی کہا کہ وہ آ کے میری گود میں سو جاتی ہے اور بہت دیر تک سوئی رہتی ہے، اس پر ناز کرتی ہے، میں بھی ناز کرتا ہوں، اسی طریقے سے چپکا لیتا ہوں۔ یہ بیان میرے گھر والے سنیں گے، یہ میں نے غلط بات نہیں کی ہے۔ تو بھائی بہنوں کو آپس میں بھلے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، ان کے بچے کما رہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہدیہ تو دیا ہی جاتا ہے مالداروں کو، غریبوں کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق جو جس حیثیت کا ہے کچھ لو دو، ایک شیشی عطر ہی دے دو۔ بہن کے پاس جا رہے ہو، چوڑی لے کے چلے جاؤ، لپسٹک لے کے چلے جاؤ۔ اس کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں بھلے ہلکی پھلکی صحیح، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں جب سے کما رہا ہوں میرا معمول ہے۔ میری بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں، بچے ان کے جوان ہیں، کما رہے ہیں، لیکن جب میں جاتا ہوں الحمدللہ سب کو جوڑے دیتا ہوں، ایک ایک جوڑے، دو دو جوڑے، اور ہر عید بقرعید میں تہواری بھیجتا ہوں، پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، اور ان سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہیں الحمدللہ۔ میری بہن ہے، کھانا پکا لے گی اور لے کے چلی آئے گی، بھائی کے ساتھ کھائیں گے۔ بظاہر یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تو بھائی بہن، اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے نا، یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہے، تو اپنے بچوں کا ذہن اپنے بھائیوں بہنوں کی طرف سے صاف رکھیں اور ان کو بتائیں یہ تمہاری پھوپھی ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ تمہارا ماموں ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ تمہارا چچا ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ تمہارا بڑا ابو ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ترغیب دیں، کیا بیٹا یہ لے جا کے اپنی پھوپھی کو ہدیہ کر دو، اپنی طرف سے یہ لے لو، خود خرید کر کے دے دے، اور اگر اس کے پاس ہے تو اس کو ترغیب دو کہ تم کماتے ہو نا، ذرا اس میں سے لے کر کے اپنے بڑے ابو کو یہ ہدیہ کر دو، اپنے چچا کو یہ ہدیہ دے دو، اپنے فلاں کو یہ ہدیہ دے دو۔ اشہد میاں جا رہے تھے اس مرتبہ، تو میں نے ان سے ان کے چچا کو بھی دلوایا، اور بھی انہوں نے جس کو چاہا خرید کر کے دیا۔ یہ میرے ہی ترغیب دینے پر، اس سے آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن اہم بہت ہے، اس لیے اس کو لمبی ہونے دیا گیا۔ ہم سب بھائی بہن والے ہیں، ہم سب بھائی بہن والے ہیں، ہم سب اس کا خیال کریں۔ اگر ہماری کسی بہن سے، ہمارے کسی بھائی سے کسی بھی طرح کی کوئی ناشاکی ہے، اپنا دل بڑا کر کے، اپنا دل بڑا کر کے اور ہمت کر کے، بھلے وہ ہم سے چھوٹے، بھلے وہ ہم سے چھوٹے، اس رشتے کو استوار کریں اور اس رشتے کی روح اس کو اجاگر کریں۔ ہاں 9 10 یہ انگلیاں 5 تو نہیں ہے نا، یہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہے نا، ایسی 5 بھائی بہن ہیں، ایک مزاج کے، ایک طبیعت کے تو نہیں ہوں گے، برابر نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کو لے دیں، اور ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو، آپ اس کو برداشت کریں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ گئے، انہوں نے توجہ نہیں دی، پھر جائیے، پھر توجہ نہیں دی، پھر جائیے، آخر ہیں تو وہ بھی آپ ہی کے نا، ان کے جسم میں بھی تو آپ ہی کا خون ہے نا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں جوش تو مارے گا، کچھ تو غیرت آئے گی۔ تو یہ بھائی بہن کا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے، ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس پر اپنا محاسبہ کریں، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی نظر آئے اس کی تلافی کی کوشش کریں، اور اس رشتے کی روح اس کو اجاگر کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.